فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا وما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلوات. حاضرین مجلس اور بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت، ذاکرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ سبا کی 46ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ اپنے اس کلام میں معرفت کا ایک دسترخوان بچھا رہا ہے. خالق کا کلام ہمیشہ نیا نظر آتا ہے. انسان نہیں بدلتا، مادہ بدل جاتا ہے، وسائل بدل جاتے ہیں، گاڑیاں بدل جاتی ہیں، سواریاں بدل جاتی ہیں، مکان بدلتے ہیں، غذائیں بدلتی ہیں، مگر انسان نہیں بدلتا. 1400 سال پہلے جو انسان تھا آج بھی وہی ہے. جب انسان نہیں بدلے گا تو پھر خالق کا کلام بھی پرانا نہیں ہوگا. یہ بچہ نہ پوچھے یہ بات کہ 1400 سال پرانا کلام جدید دور میں کیسے چلے گا. اللہ اپنے کلام میں سواریوں سے متعلق تو بات ہی نہیں کرتا بھی ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ انسان کی بات کر رہا ہے. کھانے اللہ کا موضوع نہیں ہے. چائنیز ڈشیں ہوں، ہندوستانی کھانے ہوں، سندھی کھانے ہوں، یہ اللہ کا موضوع نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بریانی کھاؤ اور قورمہ نہ کھاؤ. وہ کہتا ہے جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ. وہ یہ نہیں کہتا کہ شلوار قمیص پہنو اور پینٹ شرٹ نہ پہنو. وہ یہ نہیں کہتا کہ تہمد نہ باندھو جی پجامہ پہنو. وہ یہ نہیں کہتا کہ مثال کے طور پر فلاں لباس نہ پہنو اور فلاں پہنو. وہ کہتا ہے کہ حیا بچاؤ، جو چاہو پہنو. میں تمہیں بے حیا نہیں دیکھنا. صلوات پڑھنے ذرا محمد. توجہ کر لیا. وہ سواریوں سے متعلق بات نہیں کرتا. وہ مثال کے طور پر مجھے گاڑیوں کے نام سے یاد نہیں ہے. مثلا کوئی کرولا میں بیٹھے گا تو وہ اچھا مسلمان ہے،
جو موٹر سائیکل پہ بیٹھے گا وہ اچھا مومن ہے، اللہ یہ بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس سواری پر بیٹھو مگر پیدل چلنے والے کو آدمی مانو۔ ایسا نہ ہو کہ تم مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بھی سمجھو کہ تم گاڑی ہو گئے ہو۔ گاڑی مشین تیز چل رہی ہے، تم تو اتنے مجبور ہو کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہو۔ اور یہ جدید سواریاں تو ویسے ہی جب تک ذلیل نہ کروا لیں، گردن نہ جھکوائیں، بیٹھنے نہیں دیتے۔ پہلے والی جو سواری تھی نا گھوڑا، جو قدرتی سواریاں ہیں نا، وہ تو جب اپنے اوپر بٹھاتے ہیں تو ان پہ جب ہم بیٹھتے ہیں یا بیٹھے ہیں تو سینہ چوڑا کرتے ہیں، ایک روب اور ایک جلال کے ساتھ۔ لیکن آج کی سواریاں تو ذلیل کرتی ہیں، اور انسان سمجھ ہوتا ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھ گیا تو گاڑی اگر 2 کروڑ کی ہے تو میں بھی 2 کروڑ کا قیمت گرا دی نا اپنی۔ انسان نے اپنی قیمت گرا دی۔ میرے سنتے شیعہ بھائی تشریف فرمائے، یہ مجلس ہمیں انسان بنانے کے لیے دی جاتی ہے۔ گوشت کا لوتھڑا اگر آیا تھا اور لوتھڑا ہی واپس چلا جائے تو پھر ہنر کیا ہے؟ تھوڑا سا بولیے گا، بات کیجیے گا، بات جاری ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ تمہیں آدمی بنا کر بھیجا تھا، آدم کی اولاد بنا کر بھیجا تھا۔ جی کوئی گوشت کا لوتھڑا تو چڑیا کا بچہ بھی، بطخ کا بچہ بھی، بکری کا بچہ بھی، وہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اگر اسی حد تک رہنا تھا تو پھر بہت سارے جانور ہم سے اچھے ہیں۔ اگر صرف کھانا پینا ہی مطلب زندگی تھا، اگر صرف اچھے بستروں پہ لیٹنا ہی مقصد زندگی تھا، اگر اچھے مکان بنا کر رہنا ہی، مہنگے مکان بنا کر ہی مقصد زندگی ہے، تو بہت سارے جانوروں کے مکان تو آج بھی دنیا کے انجینئر تک ہیں کہ یہ بناتا کیسے ہے۔ بھئیے کا گھونسلہ دیکھیے آپ، چاچا بتاؤں بھئیے کے زندگی میں مجھے ایک بہت خوبصورت سا ایسے گول سا اپنا گھونسلہ بناتا ہے، تار جوڑا اکیرو۔ اب یہ سندھی کا بھی بات ہے، اکیرو آخر یہ جو بناتا ہے لیکن کیسے تار جوڑتا ہے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، آپ اس کو ڈھونڈتے ہی رہیں کہ اس کا سرا کہاں ہے۔ اس کے جو پہیے کے گھونسلے ہوتے ہیں وہ میوزیموں میں رکھے جاتے ہیں، وہ نمائشوں میں رکھے جاتے ہیں کہ دیکھو کیا بنایا ہے۔ شہد کی مکھی کیسا نظام بناتی ہے۔ اگر اچھا مکان بنانا ہی مقصد تھا تو اللہ نے کچھ جانوروں کو ایسا انجینئر بنا دیا۔ دنیا کے معمار جہاں قلم توڑ دیں وہاں جانور نظر آتا ہے۔ تو یہ تو کوئی ہنر نہیں ہے کہ مکان اچھا بنا لیا، سواریاں اچھی لے لی، مکانات اچھے بنا لیے، کھانے بڑے اچھے کھا رہے ہیں۔ اچھا قد بڑا لمبا ہے، وہ ماشاءاللہ 6 فٹ کا قد ہے، چوڑا سینہ ہے، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، آتے نظر آ رہے ہیں تو ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے۔ پھر اس میں کپڑے بھی مہنگے چڑھا لیے، تو یہ کپڑے مہنگے پہن کر اپنے آپ کو مہنگا سمجھتا ہے۔ یہ انسان کا تعارف کروا رہا ہوں میں آپ کو، یہ حالت ہے انسان کی۔ بعض لوگ مہنگے کپڑے پہن کے خود کو بھی مہنگا سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کے کپڑوں میں قلب ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں قلب ہوتا ہے۔ گردن قلب لوگ ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہیں، کپڑے بھی ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہیں اور یہ بھی ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہیں۔ یہ کون سا ہمارا ہے؟ ایک فوجی افسر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ صحراؤں میں کہیں سفر پر تھے۔ بہت دیر کے بعد ایک گھر نظر آیا انہیں، بہت بڑی، پیسے جیسے اتنا بڑا، یہ اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں باڑ لگی ہوئی ہے، ایک بڑا دروازہ لوہے کا لگا ہوا تھا، جی لکڑی جھاڑیوں کی باڑ کے بیچ میں ایک دروازہ بھی تھا۔ کہنے ہم نے اسے بجایا، بہت دیر تک بجاتے رہے، ایک بچہ باہر آیا، توجہ ہے؟ ہم نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا تمہارے گھر میں کوئی بڑا ہے؟ اس نے کہا آپ مجھ سے حکم کیجیے، بتائیے، میں جو آپ کہیں گے میں کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت کروں۔ پھر ہم نے کہا کہ کسی بڑے کو بھیجو۔ اس نے کہا حضور مجھے کہیے، میں حاضر ہوں، آپ کو کیا کام ہے مجھ سے، کیا کام ہے ہم سے، ہم کیا آپ کے کام آ سکتے ہیں؟ پھر اس تیسری دفعہ اس نے کہا جی نہیں بیٹا کسی بڑے کو بھیج دو۔ تو وہ اندر گیا اور اونٹ کو پکڑ کر لے آیا، کہنا ہمارے گھر میں یہی بڑا ہے۔ آپ اسے آپ بڑا کسے کہتے ہیں بھائی؟
جس کا قد بڑا ہو وہ بڑا ہوتا ہے جی، جس کا ڈیل ڈور بڑا مضبوط ہو وہ بڑا ہوتا ہے، یا بڑا کوئی اور ہے؟ ممکن ہے، اللہ اکبر، حضرت یوسف کے ساتھ جو زلیخا نے کیا، سارے بڑے تو پریشان تھے، ایک گود کا بچہ بول رہا تھا. تو یہ ضروری نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت بڑا ہے تو وہ زیادہ سمجھدار بھی ہے. اللہ کا کام اللہ کا ہے بھائی. خبردار، اللہ کے کاموں میں اگر دخالت دیں گے تو رسوائی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اس نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے جو طریقے اپنائے ہیں وہ حسین ترین ہیں. یہ آج کا جدید بچہ، یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا، یہ کالجوں میں پڑھنے والا، یہ جدید تعلیم و لیول والا بچہ الجھتا ہے، بہت سارے سوالوں میں آتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیوں، یہ کیوں. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بول دیا کہ یہ کیوں اور کیسے. آج آپ کو ایسے ہم مانیں گے نہیں مولانا، آپ کی ہر بات پر ایک اعتراض ہے، ہر بات پر ہمارے ذہن میں سوال ہے. تو میں اسے جواب یہ دیتا ہوں کہ یہ جذبہ کیوں اور کیسے کا کس نے دیا ہے؟ یہ آپ کے اندر کہیں کوئی پرزہ فٹ کروایا ہے یا اللہ نے صلاحیت دی ہے؟ یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے نا کہ تم کیوں اور کیسے پوچھتے ہو. میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، میں بچوں سے بول رہا ہوں. آج ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں شبہات ڈالے جا رہے ہیں، اعتراضات ڈالے جا رہے ہیں، ذہنوں کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش ہے. میں اسی لیے بار بار چھوٹا سا آپ کا نوکر ہوں، بار بار اسی لیے ہم تاکید کرتے ہیں کہ اچھی تعلیم دیجئے، مگر ہر کچھ دن کے بعد بچے کو مجلس میں ضرور لائیے. یہ مجلس زیادہ ویکسینیشن کا کام کرتی ہے. کچھ لوگوں کو باڈی میں ویکسینیشن کی ضرورت ہے اور پوری قوم کو ذہن میں ویکسینیشن کی ضرورت ہے. ہم کچھ دن کے بعد جب آ جائیں گے مجلس اعلیٰ میں تو ہمارے ذہن میں آنے والے سوالات میں کسی کو کوئی جملہ کام آ جائے گا، کسی کو کوئی جملہ کام آ جائے گا، اور وہ جب مجلس سے اٹھ کر جائے گا تو کہے گا جی میری تو 20 دن پرانی ایک الجھن دور ہو گئی. یہ جذبہ کس نے دیا میرے بچوں؟ کیوں اور کیسے کا جذبہ کس نے دیا ہے؟ جو آپ ہر بات میں سوال اٹھاتے ہیں، یہ کس نے جذبہ دیا؟ اللہ نے دیا ہے. تو جو اللہ، توجہ چاہوں گا، جو اللہ کیوں اور کیسے کا جذبہ عطا کر سکتا ہے، وہی اللہ پھر تمہیں تشفی بھی فراہم کر سکتا ہے. بھوک جذبہ ہے، پیاس جذبہ ہے، جنسی تسکین جذبہ ہے. یہ سارے جذبات جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کی تسکین کا انتظام بھی اللہ ہی کرے گا. پیاس اگر جذبہ ہے تو پانی کا انتظام بھی اللہ کرے گا. بھوک اگر جذبہ ہے تو اس کی تسکین کا انتظام یعنی غذا کا انتظام بھی وہی کرے گا. جنسی تسکین اگر جذبہ ہے تو حلال رستے بھی وہی بتائے گا. وہ رستے بھی بتائے گا کہ کیسے جنسی تسکین ہو سکتی ہے. توجہ، اللہ اکبر. وہ جس نے بھوک کا جذبہ دیا ہے، اس نے تسکین اتنی حسین دی ہے کہ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا کہ خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہی جو بدن میں خون تھا ماں کے، وہ دودھ بن جاتا ہے. اور کیونکہ اس کے دانت نہیں ہیں، اور اگر دانت بھی اس لیے نہیں ہے کہ اس کا بیٹا کمزور ہے اور ثقیل غذائیں یہ ہضم نہیں کر سکتا، تو اسے رقیق غذائیں چاہیے. اور ثقیل غذاؤں کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہوگی تو دانت بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے تاکہ وہ چبا کر وہ معدے تک پہنچا دیں. اور کیونکہ معدہ اس قابل نہیں ہے تو پھر اس نے دانت بھی نہیں رکھے، اور دانت یوں بھی نہیں رکھے کہ ماں کو تکلیف ہو سکتی تھی. اس کی حکمت تو دیکھیے. اور پھر ایک مرتبہ جب تک وہ دودھ پی رہا ہے اس کا حافظہ بھی اس کے ہاتھوں میں نہیں دیا. یہ میرے معصوم امام کے فرامین ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ بچے کو پہلے 2 سال کی کوئی یاد نہیں ہے. آپ کو اور مجھے اپنے 2 سالوں کی کوئی یاد نہیں ہے. ہمیں کچھ یاد ہے تو وہ 30ویں سال کی ہے، 4تھے سال کی ہے. 2 سال تک تو ہمیں کچھ یاد ہی نہیں ہے. کیوں یاد نہیں ہے؟ اس لیے کہ ماں کی حرمت محفوظ ہے. یہ بچہ بڑا ہو کے نہ بتائے کہ میری ماں کا میرے ساتھ یہ تعلق تھا. دقت ہے. بارش ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں. سلوات پڑھتے ہوئے اگر وہاں سے مسئلہ ہونا ہے، ایک سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آپ بھی تھوڑا جگہ بنائیے. ایک سلوات پڑھ لیجیے ذرا نبی والے.
اس سے اچھی سلوات پڑھیے. ویسے عزاداروں کا جو جذبہ ہے نا، وہ جذبہ ہی دشمن کو جیتے جی مار رہا ہے. 25 محرم کو مولانا سجاد کی شہادت کی تاریخ تھی. کراچی کا جو ایک ہی جلوس ہوتا ہے کراچی میں، وہ مجلس بھی ہم نے پڑھی تھی، جلوس بھی رہا. شدید قسم کی بارش تھی، توجہ ہے، شدید قسم کی بارش رہی پورے جلوس میں، مگر ہر سال سے زیادہ رش تھا. میرے عزیزوں، میرے مولانا جناب عبدالحدی صاحب پاکستان کے بزرگ عالم دین ہیں، ابھی خطاب فرما رہے تھے، ہم ان سے استفادہ کر رہے تھے. انہوں نے بھی ایک جملہ فرمایا کہ بند کمروں میں بیٹھ کے میٹنگیں کرنے والے اور ہیں، اور چوکوں پہ روڈوں پہ نکل کے بات کرنے والے اور ہیں. تو وہ جو بند کمروں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا، طرح طرح کی ایسی غیر معقول باتیں، ایسی نامناسب باتیں، مجھے تو ان پہ ترس آ رہا ہے کہ کہیں وہ جل جل کے خود سے ہی نہ مر جائے. اس لیے کہ علی ولی اللہ تو اذانوں سے بند ہونا نہیں ہے. لبیک یا حسین، اس وقت ہر جگہ ہی موجود ہے. ان کا اپنے مخالفوں کا جواب کیا دینا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا. ہمیں اپنے مخالفوں کا جواب ان کی طرح نہیں دینا، بے وقوف ہے وہ بے وقوف ہے. ہمیں ان کی طرح جواب نہیں دینا. وہ جتنا عزاداری کے خلاف بولیں اتنا مجلسوں میں رش بڑھے گا. وہ جتنا مولا علی کے نام لینے پہ تبصرہ کریں اتنا ہم اذانوں میں علی علی بولیں گے. کل مجھے ولی اللہ کس طرح مٹائیں گے ظالم، جبکہ یزید کے لشکر میں کوئی نر ہی نہیں. یہ یہاں زمینوں پر اور پاکستان میں علی ولی اللہ کی اذانوں سے ڈر رہے ہیں. تم نے پچھلے سال شعر پڑھا تھا کہ ہم تو آسمانوں پہ علی علی لکھتے ہیں. شعر یاد ہے؟ ایک اور صلوات محمد وآلہ محمد. اس سے بلند اور بہتر صلوات نہیں. وہ پچھلے سال ستاروں پر آسمانوں پر علی علی لکھیں گے. ہاں بسم اللہ. کا مقام بہت بلند ہے. قائد ملت جعفری علامہ ساجد نقوی کا مقام بہت بلند ہے. آیت اللہ حافظ ریاض نجفی کا مقام بہت بلند ہے. شیخ الملت علامہ شیخ محسن علی نجفی کا مقام بہت بلند ہے. یہ ہمارے دشمن ہمارے ملموں کا مقابلہ نہیں ہے.
مضمون میرا مکمل ہو گیا. جی میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، وہ آیت بھی اسی لیے پڑھی تھی کہ جیسے ابھی مولانا نے بڑا حسین منظر بنایا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہو اور علی کا پیار نہ ہو، ہمارے پاس تمام طرح مال ہو مگر علی مولا کی محبت نہ ہو، تو وہ ہمارے منہ پر ماری رہے گی. لہذا اللہ نے ہم سے ایک ہی نصیحت کی ہے. توجہ آیت گزرے سورہ مبارکہ سبا ترجمہ کروں گا اور مسائل پڑھوں گا. ارشاد ہو رہا ہے قل انما اعظکم بواحدہ، اے میرے حبیب، مولانا توجہ، اے میرے حبیب کہہ دو، تم کہہ دو. اچھا جتنی بھی باتیں حساس تھی نا اس میں اللہ نے کہا ہے تم کہہ دو. قل هو اللہ احد، مسئلہ حساس تھا، میرے نبی تم کہہ دو. قل انما انا بشر مثلکم، مسئلہ حساس تھا، اے میرے نبی تم کہہ دو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مسئلہ حساس تھا، میرے حبیب تم کہہ دو. ایک اللہ کی وحدانیت، ایک رسول کی رسالت اور معرفت، ایک اہل بیت کی اجر رسالت اور ایک علی کی ولایت. قل انما اعظکم بواحدہ، اے میرے حبیب تم کہہ دو کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. بھائی توجہ میری طرف رہے، آپ کی سبحان اللہ کی آوازیں یہ بارش کے قطرات پر غالب آنی چاہیے. قل اے میرے حبیب کہہ دو انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، میں ایک نصیحت کرتا ہوں. ان تقوموا للہ، اس ایک نصیحت کے لیے قیام کرو، اس ایک نصیحت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی خاطر قیام کرو. واحدہ کیا ہے؟ وہ جو ایک چیز کی نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ اور اس ایک چیز کے لیے قیام کرو للہ، اللہ کی خاطر. وہ چیز کچھ اور ہے، قیام للہ اور ہے. اس کام کے لیے اللہ کی خاطر کام کرو، اس کام کے لیے اللہ کی خاطر قیام کرو. مثلا و فرادہ، مل کر، پورا چمبڑ اور میرپور خاص کے دور دور کے لوگ آئے ہوئے ہیں، مل کر قیام، و فرادہ یا اکیلے قیام کرو. نماز تم جماعت سے پڑھو یا فرادہ، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. مثلا و فرادہ، وما بصاحبکم من جنہ، اور جان لو کہ تمہارا صاحب یعنی نبی جو یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے ایک کام کرو، تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر لکم، وہ اگر ہے تو تمہارے لیے ہدایت دینے والا ہے. دی بین یدائے عذاب شدید، اور تمہیں عذاب شدید سے بچائے گا تاکہ تم اس کی نصیحت پر عمل کرو گے تو بچائے گا. وہ ایک چیز کیا ہے جس کے لیے مثنا و فرادہ، مل کر یا علیحدہ علیحدہ رہ کے کام کرنا ہے؟ اس ایک چیز کو میرے معصوم امام فرماتے ہیں ولایت علی. ولایت علی کی خاطر کام کرو، محنت کرو، ہمت کرو، حوصلہ کرو. یہ اس وقت جو آپ مجلس کر رہے ہیں، یہ جو خدشہ ہوا ہے، یہ جو ہمارے پولیس کے برادران، یہ ہماری سیکیورٹی کے افراد، یہ ہمارے بلدیہ کے افراد، جس نے بھی سہولتوں اور جس نے اپنی ڈیوٹیاں کی ہیں، یہ سب جو آپ کر رہے ہیں یہ ایک عبادت ہے. اور اس عبادت کا بہترین اجر و ثواب جب ملے گا جب عبادت میں زحمت زیادہ ہوگی. عبادت میں زحمت زیادہ ہوگی تب جا کر. کبھی غور کیا کہ امام حسین کی زیارت کرنا 70 حجوں کے برابر کیوں ہے؟ میں ایک سنی عالم دین کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں جب یہ پڑھا جائے گا کہ امام حسین کی کربلا میں جا کے زیارت کرنا 70 حجوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، تو پھر شیعہ حج پہ کیوں جائیں گے؟ شیعہ تو کربلا جائیں گے. میں نے کہا حضور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے، ہر ایک کے حلق میں اترتا نہیں ہے. یہ میٹرک کی کلاس کی بات ہے، کچی پکی والوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے لیے تھوڑا سا مقدماتی تعلیم کو گزارنا پڑے گا. حج پر ہوتا کیا ہے، بس جلدی سے اس نقطے کو سن لیجیے. حج پر سب سے زیادہ انسان کو ایک اپنے اندر کی صفت کو استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں گے نبی کے نام.
मौसम में मजलिस पढ़ूं? और उसकी वजह बता दूं आपको। देखिए, मैं ऐसे तालिब इल्म हूं, इसी तरह की बातें करके मुकम्मल कर दूंगा आपकी बात को। असल मसला इस जज्बे को जिंदा रखने का है। ये जो मश्क इस पर शुरू हुई है ना, यानी हम मजलिस दो तरह से करते हैं, इल्म लेने आते हैं और हौसला बढ़ाने आते हैं। तो ऐसे मौके पर हौसला बढ़ाने की मश्क हो रही होती है। अच्छा, अब जो आ ही गए वो जाएंगे तो नहीं। बेहतर नहीं है कि क़ुर्बतन अल्लाह की नियत कर ले, बेहतर नहीं है कि मौला को राजी करने की अपनी मश्क करने की नियत कर ले। तो फिर उलझ के नहीं बैठे मजलिस में कि भाई आ गए थे, मुसीबत में फंस गए थे, ये तो उतर ही नहीं रहा था। तो नियत कर ले अपनी, इसका सवाब हर मजलिस से ज्यादा है। जल्दी से कर रहा हूँ, मौला अली की विलायत एक नसीहत अल्लाह ने की है, और उस एक नसीहत को चाहता यह है कि उसे मिलकर अदा किया जाए और खुद अदा किया जाए। बस अजीजों, उस विलायत अली की खातिर 1400 साल से मेहनत हो रही है, कुर्बानियां दी जा रही हैं। मेरा इस मजमे के साथ इस बरसते हुए पानी से एक सवाल है कि करबला में हुसैन का बच्चा तड़प तड़प के मर गया, और हुसैन मौला ने दुश्मनों से पानी मांगा। जनाबे नवाब रो रो कर कहती थी कि मेरे लिए वो वक्त बड़ा कड़ा था, बड़ा कठिन था, जब मेरा वाली बच्चे की खातिर अपने दुश्मनों से पानी मांग रहा है। अल्लाह, या अल्लाह का इम्तिहान था हुसैन अली के लिए। बड़ा जिगर था इस माँ का जिसे रबाब कहा जाता है। एक बच्चा करबला में हुसैन की गोद में दे दिया, और एक बच्चे को जिंदान शाम में छोड़ कर आ गया। अजर कमल अल्लाह। आपके घरों में छोटी बच्चियां हैं ना, छोटी बच्चियां माँ से ज्यादा बाप से निकलती हैं। बार बार पूछती है बाबा कब आएंगे, बाप का बिस्तर सीधा कर करके संभालती है, बाबा मेरे यहाँ लेटेंगे। अल्लाह, हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना इंतजार करती रही बाबा कब आएंगे। किसने आकर बताया कि हुसैन मारे गए? जुलजना ने आके बताया। आवाज़ों को आजाद करेंगे तो करो। जुलजना ने आके बताया कि हुसैन मारे गए, और जैसे ही घोड़ा आगे खड़ा हुआ ना, तो जनाबे सकीना ने आगे बढ़कर एक ही सवाल किया, बस मजलिस खत्म कर रहा हूं। घोड़े ने गर्दन झुका दी। सकीना ने घोड़े की गर्दन पे हाथ रख के कहा, यार जवाब दो अभी, हल सोतिया अभी हम पते राक्षाना, मुझे बस इतना बता दे, पानी पिलाकर मारा या मेरे बाबा को प्यासा? या अल्लाह, इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, इनके रिज़्क़ में इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमा, मानिए मजलिस के तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, इस इलाक़े पर अपना करम नाज़िल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इलाही व सय्यदी व मौलाई